اسلام آباد کا ابن آدم بنت ہوا اولڈ ایج ہوم، جہاں اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو تنہا چھوڑ جاتی ہے۔ بچے ہیں میرے کینیڈا میں ہیں دو۔ بس ایک حادثے میں فیملی کی ڈیتھ ہوئی، پھر یہاں ہی آنا تھا۔ میں بچ گیا تھا، یہاں پہ آئے ہوں لاوارث ہو گئے۔ خوش نہیں ہوں، مین وجہ میرا بیٹا۔ وہاں پہ کیسے اولڈ ایج ہوم میں؟ ٹھیک ہے، خوش ہیں، رہ رہے ہیں، اللہ نے چھت دی ہے، گھر دی ہے۔ مجھے مسئلہ تھا زخموں کا، اس میں بھی علاج کرا رہے ہیں۔ اس وقت اچھا گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ آیا کیسے یہاں تک؟ بس ایک حادثے میں فیملی کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد رشتہ داروں نے بھی وہ نہ کیا، تو پھر یہاں ہی آنا تھا، یہی آنا پڑا۔ ایک دوست نے پھر یہاں لے آیا۔ کیسے یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ ایک دوست تھے ان کے، فخر صاحب کے، ان سے ان کی لنکس تھے، تو انہوں نے پتہ کر کے پھر یہاں ایڈمیشن کروایا۔ فیملی میں کون کون تھا اور کیا ہوا فیملی کے ساتھ؟ مسز تھی، بیٹی تھی، 2 بیٹے تھے۔ وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ کیا زندگی کو کیسا یہاں پہ محسوس کرتے ہیں؟ یہاں تک اتنا اسٹرگل بھی کیا، اب آپ ظاہر ایک بندہ فیملی میں رہتا ہے، اس کو بہت سارا پیار ملتا ہے، تو اب آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں۔ جو تقدیر غالب آتی ہے نا بیٹی، تو وہ تو گھر بیٹھے بھی آتی ہے۔ وہ تو اللہ کی رضا تھی جو ہوا، اس کے بعد جن کا کچھ حق بنتا تھا، کر سکتے تھے، نہیں کیا، تو وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ میں کسی کو الزام تو نہیں دے سکتا، نہ اس پہ آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیار جو نا اپنوں سے بہت ملتا ہے انسان کو، لیکن آپ کا تو ظاہر ہے کہ فیملی آپ سے گئی، آپ کے اپنے چلے گئے، اور کیا چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ مس کرتے ہیں آپ؟ میں تو اتنا اس سے جو ہے نا مینٹلی سٹریس میں ہوں، مینٹلٹی ایسی ہو جاتی ہے، پھر انسان وہ تقریباً سائیکو ہی ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ کمی پیشی تو ظاہر ہے، گھر ہوتا ہے، اولاد یا رشتے، اسی لیے اللہ نے بنائے۔ اب بھی جو سوچتے ہیں نا کہ جو دوسروں پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، رشتوں پہ، دوستوں پہ، وہ کچھ اپنی زندگی کا بھی سوچیں۔ کیا جاب کرتے تھے پہلے؟ میں میکینیکل انجینئرنگ پڑھا ہوں، اور پھر چیف انجینئر ریٹائر ہوا اسی فیلڈ میں، ٹیکسٹائل سے۔ خوش نظر آ رہے ہیں آپ۔ مطمئن ہوں، خوش نہیں ہوں، مطمئن ہوں بہت۔ اچھا، خوش نہیں ہے، مطمئن ہے؟ مطمئن ہوں۔ مطمئن زندگی کی کیا وجہ ہے؟ مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر ہم تھے نا اس سے پہلے، تو بہت محنت بھی کرنی پڑتی، ذمہ داریاں بھی ہوتی، اور قسم محنت بھی کرنی پڑتی تھی، اور غم فکر بھی ہوتا تھا۔ تو یہاں جو ہے نا اب سب پیچھے رہ گئے ہیں، تنہائی کی زندگی ہے۔ تو تنہائی کی زندگی میں پھر اگر ایسا مالک جو ادارہ چلانے والے ہیں، اور ایسے لوگ مل جائیں جو ہمیں ہمارے بچوں کی طرح ہیں بالکل، اور ہمیں بالکل اپنے بزرگوں سے کم نہیں سمجھتے، رویہ ان کا ایسا ہوتا ہے، ہماری فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں، ہماری ڈانٹ بھی کسی ٹائم سن لیتے ہیں، ہمیں بھی ڈانٹ لیتے ہیں کسی ٹائم۔ کیا وجہ تھی آپ یہاں پہ آئے؟ مین وجہ میرا بیٹا۔ میں 5 بچوں کا باپ ہوں، لیکن 4 بچے میرے فوت ہوئے ہیں بچپن میں، 2.5 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اس طرح کے۔ یہ ایک بچہ پل نہیں رہے تھے، 10 سال بعد وائف بھی فوت ہو گئی، تو یہ بچہ مجھے 6 سال کا رہ گیا، جس کو میں ٹارگٹ بنا کے پالتا رہا ہوں زندگی میں، نے بس اسی مقصد کے لیے وقف کی۔ لیکن وہ آخر میں اس نے جتنے میرے کو لڑکا تھا نا، بہت تڑپایا بھی، بہت ترسایا بھی، بہت رلایا بھی، اور اپنے لیے کہ ابو کی آواز کے لیے ترسایا، جو قریب نہیں ہوتا تھا زیادہ تر، تو بھاگتا رہتا تھا اور اپنی مرضی کرتا رہتا تھا، میرے کنٹرول میں نہیں آتا تھا۔ زبردستی اگر کر لیتا تو اس طرح یہ پھر خود کو نقصان پہنچانے والا تھا، اتنے جذباتی تھا۔ تو وہ میں نہیں کر سکا، کیونکہ میں ماں بنا ہوا تھا، باپ نہیں بن سکا۔ تو بچہ چھوڑ کے گیا ہے یا آپ خود آئے ہیں؟ نہیں، بچے کے پاس جب مجھے مجبوراً جانا پڑا خدمت کے لیے، کہ میرے کوئی اور خدمت نہیں کر سکا، کیونکہ بھائی بڑے تھے اور دوسرے چھوٹے جو تھے وہ ذمہ داری نہیں لے سکتے تھے، تو میں مرد تھا، بہوؤں یا بچیوں یا بھابھیوں کے بس میں نہیں ہوتا،
تو बाथरूम तक जाना ले जाना और सब, तो इस वजह से फिर मजबूरन भाइयों को बुलाए। फैमिली में कोई कॉल वगैरह करते हैं, मिलने के लिए आते हैं, बच्चा आता है? आते रहते हैं, नहीं बच्चा नहीं, बाकी भाई आते रहते हैं, भतीजे भी आ जाते हैं और बहनें भी आती हैं। बेटा है ना जिसके लिए आपने एक ज़िंदगी वक्फ की है, तो दुख यही है कि माँ और बाप दोनों बन के पाला आपने। ये इस बेटी की वजह से मेरे से रिश्तों से अकेला हो गया। यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे आए हूँ लावारिस हो गए। मैंने बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजारी बचपन से लेके एंड तक। अभी एंड पे आ गया ना, नसीब में फंस गया, समझे, क्योंकि अल्लाह ताला के चक्कर हैं। क्योंकि जिस कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी ज़मीन कभी आसमान। बचपन से लेके जवानी तक मैं यही समझ लिया मैं जवान था, यानी कि मैं बादशाह था, समझे। और आज़ादी थी मेरी। काम भी घर वाले कहते थे काम मत करो, घर बैठ जाओ, लेकिन उसके बावजूद मैंने काम किया। काम करते? मैं मजदूरी करता था और ठीक ठाक, ये नहीं कि ऐसी मजदूरी हक हलाल की। और फिर जब मैंने शादी की उसके बाद जो ना बस गड़बड़ होनी शुरू हो गई, तो ख़त्म हो गई ज़िंदगी। बस उसमें तो वो सब दुश्मन बन गए। मेरे अपने ज़ाती थे, वो मेरी जान के भी दुश्मन बन गए। लड़ाइयाँ झगड़े ये वो, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की और कितनी दफ़ा मेरे ऊपर वार की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, हर जगह से बचाया। ज़िंदगी से क्या सीखा आपने? ज़िंदगी से हमने प्यार ही सीखा है। जवान बच्चे हैं तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। बाप एक शजर होता है, साया देता है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ तक पहुँचे? जवानी कैसी गुजरी? जवानी ठीक ही गुजरी, बस जो सांसों की थकावट थी, या आराम के लिए आया था मैं ससलाने के लिए, बाकी कोई वजह नहीं थी। नहीं, बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं मेरे, कनाडा में हैं 2, उन्हें अब तक किलम नहीं है, आएंगे तो जान जाएंगे वो। बस ऐसा है, सांसों की थकावट थी, मैं आराम के लिए यहाँ आया था। तो इलाज चल रहा है आपका? हाँ, थकावट इलाज चल रहा है, लेडी डॉक्टर आती हैं कभी कभी। बाकी फैमिली कहाँ है आपकी? अटक में है हमारे, तहसील जान रहे हमारी। फैमिली आती है पता करने के लिए, पूछती है आप? हाँ, आते हैं पूछते हैं। क्या काम करते थे आपने? कोई जॉब वगैरह करते थे? हाँ, मैं सऊदी में था, कोई 8 साल रहा हूँ।